اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھتے ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہوتی ہے۔ یہ نا انصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر اسے ایک ہی طرح کی سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگوں میں دوسروں کی نسبت زیادہ صبر اور استقامت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ انسانوں پہ رحم زیادہ کرتے ہیں اور سزا کم دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ جو اسٹوری شیئر کرنی ہے یہ مجھے ایک آنٹی نے سینڈ کی ہے، اور آنٹی کا تعلق ہے جی راول پنڈی سے۔ کہتی ہیں کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں پریشانیاں جو کہ اچانک میری زندگی میں آئی، ان سے میں کیسے نکلی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا میں نے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک بہت اچھی لائف سٹائل اور بہت اچھی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا، ہر چیز کی میرے پاس فراوانی تھی اور کسی بھی چیز کی مجھے کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا شوہر بھی عطا کیا، مجھے بہت اچھا گھر بار بھی عطا کیا، میرے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے اور بہت جلدی عطا کیے، مجھے کسی بھی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑا۔ میری زندگی بہت اچھی گزری، ہمیشہ مجھے اس چیز کا ملال رہا کہ میں نے کبھی بھی اچھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ بس وقتی کبھی ٹائم ملتا تھا نماز پڑھ لیا کرتی تھی، کبھی دل چاہتا تھا قرآن پاک کھول لیا کرتی تھی، ورنہ تو صرف رمضان میں یا عیدوں پہ ہی ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے گھر میں بھی کچھ ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں عبادت کو زیادہ اہمیت دی جاتی، کیونکہ ماڈرن لائف سٹائل تھا، اس لیے ہر طرح سے ہمیں دنیا کی فکر تھی اور دین کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ زندگی میری بہت اچھی گزر رہی تھی، اور بیٹا آج میں ایڈمٹ کر رہی ہوں، آج کے اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ اپنی فیملی کے سامنے ایڈمٹ کر چکی ہوں کہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی، جن میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ میں نے اپنی بہو کا دل بہت زیادہ دکھایا۔ بیٹا میں نے اس کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں کی، اس کی شادی سے لے کر جب تک وہ میرے ساتھ رہی میں نے اس پہ بہت زیادہ ظلم کیا، یہ میں بات مانتی بھی ہوں اور میں نے اپنی بہو سے معافی بھی مانگی ہے۔ بیٹا میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتی تھی، بلکہ شیطان نے مجھے اس قدر اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا کہ میں جانے انجانے میں اس کا دل دکھا جاتی تھی اور اسے بات بات پہ ٹارچر کر دیا کرتی تھی۔ بہت سارے دل دکھانے کے بعد اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ کرنے کے بعد بیٹا مجھے جو سکون ملتا تھا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور مجھے اس شیطانی عمل میں بہت زیادہ سکون مل جایا کرتا تھا۔ میں یہ شرارتیں کرتی جا رہی تھی اور یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ کبھی بھی کسی کی بد دعا لگ سکتی ہے۔ میں اپنی بہو کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ وہ بیچاری بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتی تھی، اور وہ بھی ایک اچھے گھر سے آئی تھی اور بہت اچھی معصوم بچی تھی جو کہ میری چلاکیوں میں پھنس جاتی تھی۔ میں بیٹا بہت زیادہ اس کے ساتھ ناانصافیاں کرتی رہی، انفیکٹ میری بھتیجی بھی میری بہو تھی، لیکن میں نے ہمیشہ اسے ہی سپورٹ کیا، کبھی جان کے اور کبھی انجانے میں۔ میری وجہ سے میری بڑی بہو کو بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی، لیکن ایک ایسی شیطانیت مجھ پہ حاوی تھی کہ بس میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتیاں کرتی جا رہی تھی، اور وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کہتی تھی بلکہ خاموشی سے رو دھو کے ہی اپنا ٹائم گزار لیتی تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی لیٹ دی، جس کی وجہ سے بیٹا میں اسے بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتی تھی، اور آنے کے بعد یہی کہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ میری یہ بات سن کے تو اس کا دل ظاہری بات ہے دکھتا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر سارے گھر کی ذمہ داری بھی رکھتی تھی، کیونکہ میری باقی بہویں بچوں والی تھیں اور وہ گھر کو اتنا نہیں دیکھ بھال کر سکتی تھی جتنی میں نے اس کو ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور یہ معصوم بھی بہت تھی، جس کی وجہ سے میری ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیتی تھی، اور سب سے بڑھ کے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بہت سارا اپنی طرف کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بھی میرے آگے نہیں بولتا تھا اور اپنی بیوی کو ہی ڈانٹ دیا کرتا تھا جب بھی کوئی چیز غلط ہو یا کوئی کام غلط ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں میرے بہو کے دل دکھانے کا باعث بن رہی تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹا جوانی بھی ڈھلتی گئی اور میں بڑھاپے کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بڑھاپے میں قدم رکھا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہوئی تھی وہ مجھے بہت زیادہ گلٹ فیل کروا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی بیٹا میں نے اپنی نندوں اور اپنی ساس کے ساتھ بھی بہت ساری ایسی شیطانی حرکات کی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بھی بہت ساری تکلیفیں رہیں۔ لیکن اب میں عمر کے اس دور میں تھی جہاں پہ مجھے صرف اور صرف اللہ کی یاد
ही अल्लाह के करीब लेकर आई और अल्लाह ताला ने मुझे उन सारी गलतियों पे तौबा करने की तौफ़ीक अता की। बेटा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और बीमारी इस कदर मेरी बढ़ गई कि किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या होता जा रहा है। कभी बीपी कंट्रोल करते, कभी शुगर कंट्रोल करते, कभी कुछ हो जाता और कभी कुछ। तबीयत थी कि सँभलने का मेरा नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सारी तकलीफ़ों में मुझे जकड़ लिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और कोशिश यही करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करूँ। बेटा मैंने नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दी थी। अब मैं पूरे तरीके से तो नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन बेड पे लेटे-लेटे ही यहीं पे वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया करती थी। और बेटा नमाज़ पढ़ने के साथ ही मैं अल्लाह ताला से रो-रो के ये दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किल में आसानी अता कर दे। मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी है, उस वक़्त तो मैंने अल्लाह ताला को इतना याद नहीं किया। लेकिन अब मैं अल्लाह ताला से बात यही करती थी कि मुझे अल्लाह ताला मुआफ़ी अता कर दें, जो मुझसे गलती गुनाह हो गए मुझे मुआफ़ी अता कर दें। मुझे सेहत दे दें ताकि मैं चल फिर के अपना काम तो कर सकूँ। मैं दूसरों के लिए बाइसे ज़हमत बन रही हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहू जो बहुत ज़्यादा मेरे घर का ख़्याल किया करती थी, मेरी हर बात माना करती थी, उसका मियाँ उसे लेकर सेपरेट हो गया था। ये लोग दुबई सेटल हो गए थे और अब मेरी खिदमत और मेरी तमादारी के लिए मेरी दूसरी बहुएँ इतना ख़्याल नहीं करती थीं। सिर्फ़ टाइम पे मुझे रोटी दे दिया करती थी बेटा, उसके बाद हर तरफ मैं देखती रहती थी कि कोई मेरे पास आके बैठे, मेरे साथ बात करे या मेरे दिल की सुने, कोई भी नहीं आता था। मैं दीवारें देखती, सुबह होती और रात होती, इसी तरह मेरे वक़्त और मेरे दिन गुज़रते जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत सारी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होने लग गया था। दवाइयाँ खा-खा के मुँह का ज़ायका भी ख़राब हो गया था और सेहत थी कि बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे 3 बेटे थे, मुझे बेटी नहीं अल्लाह ताला ने अता की थी। मैं इसी वक़्त को याद करती थी कि काश अल्लाह ताला मुझे बेटी भी अता करते, लेकिन मेरी उस वक़्त सोच ही नहीं ऐसी थी। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे अता किए हुए थे और इसी गरूर में मैंने सारी ज़िंदगी गुज़ारी कि मैं 3 बेटों की माँ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता था। इनफैक्ट मैंने अपनी नंदों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन दी हुई थी क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने बेटे-बेटियाँ मिक्स अता किए थे, लेकिन जब उनके घर बेटी होती थी, तो मैं उन्हें यही कहती थी अल्लाह ने मुझे तो बेटे अता किए हैं। बस मेरा गरूर था और उस वक़्त इतनी समझ भी नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों के दिल दुखाए, उनमें ये मेरी बहू जो मेरी सबसे बड़ी बहू थी, उसके साथ मैंने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की। इनफैक्ट उसके जब औलाद नहीं होती थी, मैं उसे ताने बहुत ज़्यादा देती थी और उसका दिल दुखाए रखती थी। उसके साथ-साथ काम का प्रेशर, उसके साथ-साथ फिर जब अल्लाह ताला ने उसे साहिबा औलाद किया, तो वो उसके बावजूद भी मुझे वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी और उसके औलाद हो जाने के बावजूद भी मैंने उसे बहुत सारी बातों पे उसे दिल दुखाती रहती थी। ये बात मुझे बेटा आज समझ आती है कि मैंने क्यों इतना ज़ुल्म किया और क्यों किसी की बददुआएँ ली। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे फिर उसकी सज़ा भी दी। मैं उस दौर में जहाँ पे औरतें अपने पोते-पोतियों के साथ खेलती हैं, अपने पोते-पोतियों की खुशियाँ एन्जॉय करती हैं, वो सब की सब मुझसे रूठ गईं और मेरे पोते-पोतियाँ भी मुझसे नहीं मिलते थे क्योंकि बीमारी की वजह से मेरी बहुएँ मेरे पोते-पोतियों को मेरे पास नहीं आने देती थी और कहती थी इनको जरासीम लग जाएँगे। यही वजह थी कि मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी और मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। एक तन्हाई की ज़िंदगी और दूसरा इस मुसीबत परेशानी में यानी कि ये जो ज़िंदगी मैं गुज़ार रही थी बीमारियों से लबरेज़, इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अज़ियत होती थी और मैं यही सोचती थी कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा अता कर दें। मुझे उस वक़्त भी ये ख़्याल नहीं आ रहा था कि मेरी इन सारी चीज़ों की वजह कुछ और भी हो सकता है। मैं समझती थी पहले तो कि किसी ने मुझ पे जादू करवा दिया है। फिर बेटा मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे दिए। इनफैक्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़ेवर मौजूद था, वो भी मैंने इन्हीं चक्करों में गँवा दिया क्योंकि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के अटैक इतने ज़्यादा हो जाते थे कि मुझे समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है। और फिर मुझे जो जहाँ कहता था मैं वहाँ जाती थी। लोग पैसे भी लेते थे, बहुत सारी चीज़ें खरीदते थे, बहुत सारे अमल करते थे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देने पे आते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ ले आते हैं, दुनिया से उसे थका देते हैं, हर हीला बहाना इंसान का फ़ेल हो जाता है और फिर अल्लाह के आगे ही इंसान झुक जाता है। मैं भी जब सारी दुनिया से तंग आ गई तब अल्लाह ताला के आगे झुक गई और अल्लाह ताला से माँगना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआएँ माँगती होती थी, हर तरह से कोशिश करती थी कि अल्लाह ताला कोई मेरे लिए आसानी कर दे।
मैं इस बेवजह की मुसीबतों से निकल जाऊँ। कभी बीपी हाई, कभी शुगर हाई और कभी कुछ दर्द और कभी कुछ दर्द। ये मसले-मसाइल मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। जबकि मुझे कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं थी, लेकिन सेहत और जान में ताकत ही नहीं थी कि मैं उठ के अपना काम-शाम कर सकती। यही वजह थी कि मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी और वीक होने के साथ-साथ मैं अल्लाह ताला के और भी ज़्यादा करीब होती जा रही थी। मैं बेटा सूरह रहमान पढ़ा करती थी और अल्लाह ताला से यही रो-रो के दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे शिफ़ा अता कर दें। फिर बेटा एक दिन मैं सो रही थी कि मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला ने दिखाया कि मैंने जिन-जिन लोगों के साथ ज़्यादती की है, उनकी सज़ा मुझे मिल रही है। ये ख़्याल अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दिया। जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बेटा मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अल्लाह ताला से रो-रो के दुआ की कि अल्लाह ताला मैंने कैसी ज़िंदगी गुज़ारी, किस-किस के दिल मैंने नहीं दुखाए, किस-किस को मैंने अज़ियत नहीं दी, किस-किस की बदुआएँ मैंने नहीं ली। आप ही कोई मुआवज़ा कर दें, इन लोगों से मुझे माफ़ी माँगने की तौफ़ीक दे दें ताकि इनकी जो दिल आज़ारी हुई है मैं इनसे माफ़ी माँग लूँ। और अब वो वक़्त तो वापस नहीं आ सकता, जो अज़ियत उन्हें मैंने दी है वो वापस तो नहीं मैं ले सकती, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने उनसे माफ़ी माँग ली है और अब मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ कर देंगे। मैंने रो-रो के जब ये अपने दिल की बात अल्लाह ताला के आगे बयान की तो अल्लाह ताला ने मुझे ये रास्ता दिखा दिया कि मैं उन लोगों से माफ़ी माँगूँ। अब बेटा लोगों से माफ़ी माँगने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं जब भी कोशिश करती थी तो मेरे मुँह को ताला लग जाता था और मेरे अल्फ़ाज़ बाहर नहीं आते थे, बल्कि आँखों से आँसू निकलने शुरू हो जाते थे। सबसे पहले मेरे घर में जो लोग मौजूद थे मैंने उन्हें बारी-बारी करके माफ़ी माँगना शुरू की और उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो-जो ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे सच्चे दिल के साथ माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें जो-जो तकलीफ़ें दी हैं। जिसके साथ मैंने जो ज़्यादती की थी उसको मैंने याद कराई और बताया और जहाँ-जहाँ पे मुझे अपनी गलती माननी थी मैंने वो सारी गलतियाँ मानी जिसकी वजह से जो मेरे घर में मौजूद मेरे बहू और बेटे थे उनके दिल में जो चीज़ें और जो इख्तलाफ़ात मौजूद थे वो भी सॉल्व हो गए। मैंने अपनी छोटी बहू की ज़िंदगी में जो ज़हर घोला था जिसकी वजह से उनके हस्बैंड भी उनसे पशेमान रहते थे और थोड़े बहुत उनसे खफ़ा रहते थे, वो भी उनकी जो तकलीफ़ थी दूर हो गई और जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई थी, वो भी रिज़ॉल्व हो गई। बेटा मैंने अल्लाह ताला से रो-रो के हर रात में माफ़ी माँगी, इस्तग़फ़ार के साथ-साथ दरूद इब्राहीम और कसरत के साथ मैं अल्लाह ताला से माफ़ी माँगती थी कि अल्लाह ताला मुझे आप माफ़ करते जाएँ, मुझे लोग भी माफ़ कर दें ताकि अल्लाह ताला भी मुझसे राज़ी हो जाए। मैं अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे बातें करती थी कि इस वक़्त सिर्फ़ मेरा अल्लाह का साथ था क्योंकि मैं अल्लाह ताला से ही बातें करती थी और अल्लाह ताला ही मेरी बातों को सुनते थे। अब मेरी बड़ी बहू ना तो मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करती थी और ना ही मुझे देखना पसंद करती थी क्योंकि बेटा मैंने उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हर घोला हुआ था और उसके हस्बैंड को भी उससे काफ़ी अरसे मुतनफ़्फ़िर रखा था। फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी आँखें खोल दी तो वो मुझसे दूर हो गए थे और दूर होने की वजह से ही वो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। वहीं पे उन्होंने अपना कारोबार सेट कर लिया था। मेरा बेटा भी मुझे नहीं बुलाता था। मैंने अपने छोटे बेटे को यही कहा कि मुझे उससे मिलवा दो, उसे को एक दफ़ा आप आके अपनी माँ को मिल जाए, क्या पता फिर ज़िंदगी रहे या ना रहे। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी माँगना चाहती हूँ। जब मेरे भी छोटे बेटे ने उसे कॉल की तो उसने उसकी कॉल पिक की और उसने कहा कि अम्मी से कैसी माफ़ी, माँ तो माँ होती है, माँ तो जो मर्ज़ी करे, औलाद कौन होती है माँ को माफ़ करने वाली, माँ तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरे बेटे ने जब ये बात की तो मैंने फ़ोन पकड़ा और कहा कि बेटा मुझसे एक बार आके मिल जाओ, मेरी बहू को लेकर आओ, मैं तुम लोगों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। वो सारे इख्तलाफ़ात और वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे सामने नहीं हैं और जो-जो तकलीफ़ें मैंने तुम लोगों को दी, मुझे माफ़ी दे दो, मेरी इस अज़ियत को दूर कर दो। मैं तड़प रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर दो। मैंने बेटा अपने बेटे को रो-रो के सारी बात की, लेकिन उसने मुझे कहा कि अम्मी मैं 1 महीने तक आऊँगा क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती और अभी नया-नया कारोबार भी सेट किया है, उसको ये लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। 2-2 काम इकट्ठे सँभाल रहा हूँ, मुझे इतना ईज़ी नहीं छुट्टी मिलेगी जिसकी वजह से मैं 1 महीने तक अप्लाई करके देखूँगा, अगर मिल गई तो फिर मैं आ जाऊँगा।
میرے بیٹے نے फ़ون بند کر دیا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میں جس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں جانتی تھی اور میرا اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ میں ہر رات رو رو کے یہی دعائیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا جلدی آ جائے، اس کی مشکل پریشانی دور ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ جلدی سے میرے پاس لے آئے۔ کہیں میرا سانس نکل گیا تو مجھے یہ گلٹ رہے گا کہ میں نے اس سے معافی نہیں مانگی، اور اس کی بیوی سے بھی میں نے معافی نہیں مانگی۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی بیٹا۔ میں نے رات رات جاگے کے گزاری، انفیکٹ مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ میں سب سے معافی مانگتی تھی، جس جس دوست کو میں نے تکلیف دی اس سے بھی میں نے معافی مانگی، اور ہر کسی کے ساتھ جو میں سمجھتی تھی کہ میں نے شرارت کی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں نے مس انڈرسٹینڈنگ لائی ہوئی ہے، وہ سب کی سب مجھے اب یاد آتی تھیں۔ جس کی یاد آتی تھی میں اس سے معافی مانگتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، میں کئی وہ چیز جو مجھ میں تھی وہ میں نے ختم کر دی تھی۔ ہر چیز مجھ میں سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں لا کے ہدایت دینی تھی، اور میری ہر اس گناہ پہ مجھے معافی مانگنے کی توفیق دینی تھی کہ بس میں بیٹا بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت ساری غلطیاں کی، میں آج بھی بہت زیادہ خطا کار ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ ہی ہیں سیدھے راستے پہ لانے والے، سیدھا راستہ دکھانے والے، میرے لیے آسانی کر دے۔ بیٹا میں بہت رو رو کے دعائیں کرتی تھی۔ میرے بیٹے کو بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے پاکستان آنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے اسی حالت میں بیٹا ساتھ ہی ساتھ اور بھی صورتیں پڑھنی شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کر دی۔ بیٹا میری ساری رپورٹس نیگیٹو تھیں، کسی میں کوئی بیماری نہیں آتی تھی، لیکن میری جان پھنسی ہوئی تھی۔ میں پتہ نہیں کتنی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ میں نے سورہ بقرہ پڑھنی سٹارٹ کر دی۔ صبح سے لے کے رات تک بیٹا میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں ہی مانگتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہی دعا کرتی تھی کہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معافی عطا کر دے۔ یہ بیٹا 7 سال میں نے بہت زیادہ اذیت میں گزارے، بہت زیادہ تکلیف میں۔ اس بیماری کی وجہ سے میں بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی، اور اس بیماری نے مجھے انسانیت کی قدر دلا دی تھی کہ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیواروں کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، بلکہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، اور زندگی میں جب کسی کے ساتھ تکلیف دی ہو تو ایک نہ ایک دن اسے بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بھی کوئی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری عطا کی، جس کی کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ایسی تکلیف میں کئی سال تک بہت سارے غلط کام بھی کرتی رہی، جادو تویز ہر طرح کی چیزیں میں نے اپلائی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے فائدہ تب سے ملنا شروع ہوا جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کھولا، اور ڈیلی بیسس پہ میں نے اپنی عبادات کو اسٹرانگ کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کیا۔ بیٹا میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہو سکتا تھا میں نے اپنے دل کی بات کی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آج تک بیٹا میں استغفار پڑھ رہی ہوں، اور ہر چیز اپنی زندگی میں ایڈ کیے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کر دیا۔ پھر بیٹا اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے بعد ہی میرے بیٹے کا کام کمپلیٹ کر دیا، اور وہ پاکستان آ گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اب تو اس کے 3 بچے ہو چکے تھے، جن کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میری بہو بہت اچھی تھی، وہ بہت معصوم اور بہت نازک دل تھی کہ میری فون پہ بات کرتے سار ہی رو پڑی تھی، اور اس وقت اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ امی میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب میرے میاں نے ساری بات کو سمجھ لیا تھا۔ بس مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن بیٹا میں نے جو زیادتیاں کی ہوئی تھی وہ میں نے سب کی سب ان کے سامنے رکھی، اور کہا کہ تم لوگوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جہاں پہ جو غلطی تھی وہ میری تھی۔ میں نے جب یہ ساری باتیں ایکسیپٹ کی اور ان سے رو رو کے معافی مانگی، تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دینی شروع کر دی، اور میری زندگی میں آسانی آنی شروع ہو گئی۔ میری جو طبیعت خراب تھی، جس کی پہلے بھی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، کوئی پرابلم سامنے نہیں آ رہی تھی، وہ بھی بیٹا ریزالو ہونا شروع ہو گئی۔ میری یہ بہو بہت اچھی تھی، جس بہو نے مجھے اتنے پیار سے رکھا ہوا تھا، میرا خیال کیا ہوا تھا، میرا احساس کیا ہوا تھا، اب اس کے آنے سے مجھے اور بھی زیادہ تقویت مل رہی تھی، کیونکہ بیٹا یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پیمپر کرتی تھی، ہر طرح سے میرا خیال کرتی تھی، میری خدمت کرتی تھی، مجھے وہ ڈیلی مساج دیتی تھی، واک کرواتی تھی، بہت زیادہ میرا خیال کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک روح کے صدقے میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ میں بیٹا چلنے لگ گئی، جو بیڈ سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے گھر میں واک کرنا سٹارٹ ہو گئی، واکر کے ساتھ ہی صحیح، لیکن میں چلنے لگ گئی تھی۔ اور بیٹا 3 سے 4 مہینے تک میری جو واکر تھی وہ بھی چھوٹ گئی، اور میں اپنے کام خود سے کرنے لگ گئی۔
میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی کہ اپنی زندگی میں جو جو تکلیفیں پریشانیاں لوگوں کو دی تھی، جو جو تکلیفوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر خراب کیے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف کر دے۔ اور میں نے اپنی بہوؤں سے بھی معافی مانگ لی، بیٹا میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بدل دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیا۔ ہر طرح کیے گناہ جو میں نے اپنی جوانی سے لے کر اب تک کیے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے بیٹا، میں 50+ ہوں، لیکن میرے سے جو جو کچھ ہو سکا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ شیئر کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انسان اپنی جوانی کے غرور میں لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہ وقت اس پہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہوئی ہے، ہر طرح سے سکون عطا کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہیں یہ چھین نہ جائے۔ لیکن مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں تھی، میں تو اپنی جوانی کے غرور میں دھسی ہوئی تھی اور ہر نعمت پہ اپنا فخر محسوس کرتی تھی کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میری ہی وجہ سے ہے۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس پیسہ ہے جس کی وجہ سے میری زندگی آسان ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا اور دکھا دیا کہ انسان کا پیسہ بھی اس کے کام نہیں آتا۔ جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آتی، صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے، اس لیے بیٹا میں نے آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہے کہ کسی کے لیے یہ میری سٹوری رہنمائی بن جائے گی۔ اور اگر کوئی اس طرح میری زندگی کی طرح کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہے جو کہ وقتی ہمیں بہت زیادہ آسان لگ رہی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں زہر کھول دیتے ہیں، خدارا ایسا کوئی نہ کرے اور اس وقت کو یاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دن پکڑ ہو جاتی ہے اور پھر انسان انہی انسانوں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے بیٹا ہر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے، اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کے لیے کبھی بھی کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن وہ پلٹ کے انسان کی طرف آ جاتی ہے اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ چانس دے دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوئی نیکی ہی قبول کی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 7 سال عطا کیے جن سے میں بہت زیادہ سبق سیکھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور لوگوں سے بھی میں نے معافی مانگی، کیونکہ لوگوں کا دل توڑ کے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ پہلے انسانوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ انسان کے اوپر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان میں سب سے پہلا حقوق تو یہی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی کا حق نہ کھایا جائے اور کسی کی زندگی میں زہر نہ گھولا جائے۔ میری غلطیاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پہ معافی مانگنے کی توفیق دی اور آج بھی میں شرمندہ ہوں۔ بیٹا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی صحت مند کر دے، جو دکھ تکلیف پریشانی ہے وہ دور کر دے اور میں اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں دیکھ سکوں۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ نے ہمیں اپنی سٹوری سنائی اور ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ موٹیویشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں لیسن ہے کہ واقعی انسان اپنی جوانی میں جو کام کر سکتا ہے اور جس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہر اس نیگیٹیوٹی سے دور ہو سکتا ہے، وہ شاید آگے موقع ملے یا نہ ملے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا کرے اور کبھی بھی کسی کا دل جان بوجھ کے ہم نہ دکھائیں اور نہ ہی ہم کسی کی زندگی میں باعث زحمت بنیں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔